الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین، دین کی باتیں کرنا اور دین کے احکامات دوسروں تک پہنچانا اور دین کے احکامات کے اختیار کرنے پر دوسروں کو آمادہ کرنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ حدیث شریف میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلی، کہ جو اچھی بات بتاتا ہے تو اس بات کے اوپر عمل کرنے والے کی طرح اس بتانے والے کو بھی اجر ملتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے سمجھانے بجانے سے کوئی آدمی نماز پڑھنے لگے تو اس کے نماز پڑھنے کا ثواب نمازی کو ملے گا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جس نے اس کو نماز پڑھنے کی ترغیب دی، نماز پڑھنے پہ آمادہ کیا، نماز پڑھنے کے لیے تیار کیا، تو اس کو بھی اس کا اجر ملے گا۔ جس طرح کچھ لوگ نیکی کی بات بتاتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، اچھے باتوں کے اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، تو ان کو اللہ رب العزت کی طرف سے وہی اجر ملتا ہے جو نیکی کرنے والے کو ملتا ہے، اور وہ اجر پھر بڑھتا چلا جاتا ہے جیسے جیسے اس کی نصیحت پر عمل کرنے والوں کو اجر ملتا ہے، تو یہ برابر اجر بڑھتا ہی چلا جاتا ہے۔ میرے معزز سامعین، اصل جو زندگی ہے اور اصل جو فائدہ ہے، نفع ہے، وہ آخرت کا فائدہ ہے۔ اصل زندگی بھی آخرت کی اور اصل نفع بھی آخرت کا۔ کوئی آدمی اس دنیا کے اندر ایک ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر جاتا ہے، تو جانے سے پہلے وہ اس کی تیاری کرتا ہے، جو ضروریات سفر ہیں وہ اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ کوئی آدمی پاکستان سے، ہندوستان سے، بنگلہ دیش سے، کسی دوسرے ملک سے یہاں برطانیہ آنا چاہے تو وہ پہلے معلومات حاصل کرے گا یہاں کے موسم کے بارے میں، یہاں کی ضروریات کے بارے میں، اور پھر ان ضروریات کو مہیا کرے گا، بندوبست کر کے پھر جو ہے وہاں سے سفر شروع کرے گا۔ اگر کوئی آدمی بغیر معلومات کے، بغیر تیاری کے کسی ملک کی طرف چلا جائے اور اس کو اس ملک کے متعلق معلومات نہ ہوں، ضروریات کے متعلق معلومات نہ ہوں، مثال کے طور پر یہاں پر سردی پڑتی ہے
بنسبت پاکستان اور ہندوستان کے، تو اب اگر کوئی آدمی گرمیوں کے کپڑوں کے اندر یہاں پر آ جائے اور اس نے سردیوں کے کپڑے اپنے ساتھ نہ رکھے ہوں، سردیوں کا بندوبست نہ کیا ہو، تو اسے بہت زیادہ پریشانی اٹھانی پڑے گی۔ تو اس لیے وہ آنے سے پہلے معلومات حاصل کرے گا۔ جو سمجھدار آدمی ہے وہ کسی بھی جگہ جانے سے پہلے وہاں کی جو ضروریات ہیں ان کی معلومات حاصل کرنے کے بعد ان ضروریات کو ساتھ لے کر کے جاتا ہے۔ اسی طرح ہمیں اس دنیا کی زندگی سے نکل کر کے جب آخرت کی زندگی میں جانا ہوگا تو وہاں ہمیں کس کس چیز کی ضرورت پڑے گی، وہاں کی ضروریات کیا ہیں، تو یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہم اس فانی دنیا کے اندر جب ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتے ہیں، ایک ماحول سے دوسرے ماحول میں جاتے ہیں تو تیاری کر کے جاتے ہیں، سامان لے کر کے جاتے ہیں، پوچھ کے جاتے ہیں کہ وہاں کیسے ہمارا کام چلے گا۔ اور جب اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں اور آخرت کی زندگی ہم کو ملتی ہے تو اس وقت کے بارے میں بالکل ہم نہیں سوچتے کہ ہمیں کیا لے کر کے جانا چاہیے اور وہاں ہمیں کس چیز کی ضرورت ہوگی، جبکہ آخرت کی جو زندگی ہے وہ اس دنیا کے مقابلے میں نہ ختم ہونے والی زندگی ہے۔ یہاں اگر ہم بغیر تیاری کے ایک ملک سے دوسرے ملک چلے بھی گئے تو اگر ہمارے پاس خریدنے کے لیے سرمایہ موجود ہے، روپیہ پیسے پاؤنڈ ڈالر موجود ہیں، تو ہم اپنے ضرورت کی چیز وہاں جا کر کے خرید سکتے ہیں۔ اور اگر ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی ہمدرد، ہمارا کوئی رشتہ دار، کوئی تعلق والا، کوئی اللہ والا ہماری اس حالت کو دیکھ کر کے ہماری مدد کر سکتا ہے، تعاون کر سکتا ہے، ہماری ضرورت کی چیز ہمیں لے کر کے دے سکتا ہے۔ لیکن جو آخرت کی زندگی ہے تو اس زندگی کے اندر وہاں ہم کوئی چیز خرید نہیں سکتے، وہاں اپنی ضرورت کی کوئی چیز ہم اپنے لیے مہیا نہیں کر سکتے۔ دنیا کی یہ زندگی جو مختصر سی زندگی ہے، 30 سال، 40، 50 سال، 60 سال کے اندر عام طور پر آدمی جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ کوئی 70 سال تک اور کوئی 80 سال تک اور کوئی 90 سال تک چلا جاتا ہے۔ اور جب کوئی آدمی 100 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو لوگ اس کو دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے ہیں کہ فلاں آدمی جو ہے وہ 100 سال کے ہو گئے۔ تو یہ زندگی مختصر سی زندگی ہے آخرت کے مقابلے میں، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اس کو نہ آپ 100 سال میں شمار کر سکتے ہیں اور نہ 1000 میں، نہ لاکھ میں شمار کر سکتے ہیں اور نہ کروڑ میں اور نہ ارب میں اور نہ خرب میں، بلکہ وہ لامحدود زندگی ہے۔ تو اب ہمیں وہاں اگر آرام کا سامان نہ ملے اور یہاں سے ہم کچھ چیز ساتھ لے کر کے نہ جائیں تو کیا کریں گے؟ کس طریقے سے وہ ہمیشہ کی زندگی ہم گزاریں گے؟ میرے معزز سامعین، دنیا کے اندر اگر ہم یہ سوچ لیں کہ سردی کی ایک رات بغیر بستر کے، بغیر لحاف کے ہم گزار نہیں سکتے۔ سخت سردی پڑ رہی ہو اور انسان کے پاس گرم بستر نہ ہو، لحاف نہ ہو، ہلکی پھلکی چادر ہو، تو اس ایک چادر کے اندر ساری رات جو ہے وہ ٹھٹر ٹھٹر کر کے کانپتے ہوئے گزارتا ہے اور مر مر کے جیتا ہے، اور جب صبح ہوتی ہے اور دھوپ نکلتی ہے تو اس کی جان میں جان آتی ہے اور وہ شکر کرتا ہے۔
تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کے اندر ہم کیا کریں گے؟ اگر ہمارے پاس وہ چیز نہ ہو جس سے ہمیں راحت ملے تو کس طریقے سے ہم اس زندگی کو گزاریں گے؟ سوچنے کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنے رسولوں کے ذریعے سے یہ ساری باتیں بتائی ہیں کہ ہمیں وہاں کس چیز کی ضرورت پڑے گی اور وہاں کیا لے کر کے ہم جائیں۔ آدمی جب اس دنیا سے جاتا ہے تو بالکل خالی ہاتھ ہوتا ہے، نہ تو اس کے پاس ایک جوڑا کپڑے ہوتے ہیں، نہ اس کے پاس ایک پیسہ اور روپیہ ہوتا ہے، بالکل خالی ہاتھ جاتا ہے، چاہے وہ سکندر اعظم ہو، چاہے دارا ہو، چاہے بڑے سے بڑا بادشاہ ہو، بڑے سے بڑا وزیر اعظم ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، دولت مند ہو، ارب پتی خرب پتی ہو، لیکن جب یہاں سے منتقل ہوگا، آخرت کی طرف جائے گا، یہاں سے رخصت ہوگا تو اس کے ساتھ کچھ بھی نہیں جائے گا۔ اس کا سارا مال، اس کی ساری دولت، اس کا سارا بینک بیلنس، اس کی ساری جائیداد، اس کی ساری راحتیں، سارا ساز و سامان سب یہیں رہ جائے گا، اور صرف 2 گز کفن کے اندر جو ہے اس کو لپیٹا جائے گا، اور وہ 2 گز کفن لے کر کے دنیا سے جائے گا، بالکل خالی ہاتھ۔ تو اب اگر یہاں سے کچھ تیاری کر کے نہ گیا تو وہاں کیا ملے گا؟ اس لیے ہمیں وہاں پر وہی کچھ ملے گا جو ہم یہاں سے تیاری کر کے جائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو میرا سلام کہیے گا اور ان سے کہیے گا کہ ان الجنت قیعان، کہ جنت بالکل چٹیل میدان ہے، خالی زمین ہے، وہاں پر کوئی چیز نہیں ہے، نہ محلات ہیں، نہ باغات ہیں، نہ نہریں ہیں۔ یہاں دنیا کے اندر ہم جو عمل کریں گے تو ان اعمال سے جنت کی زمین آباد ہوگی، یہاں کے اعمال سے جنت کے اندر درخت لگیں گے، یہاں اعمال کریں گے تو وہاں باغات لگیں گے، یہاں اعمال کریں گے تو وہاں مکانات بنیں گے، محلات بنیں گے، یہاں اعمال کریں گے تو وہاں پر حور قصور ملیں گے۔ یہاں کرنے سے وہاں بنتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنا دیا ہے کہ اس نے آخرت بنائی اور دنیا بنائی۔ اور فرمایا کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ کھیتی کے اندر جو کچھ بو گئے تو اس کی فصل پیدا ہوگی، اگر کچھ بھی نہیں بو گے تو کچھ بھی نہیں کاٹو گے۔ تو دنیا کے اندر رہ کر کے یہاں سے جو کچھ بھیجو گے تو وہاں ملے گا، یہاں سے کچھ نہیں بھیجو گے تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طریقہ رکھا ہے کہ اس کی رضا کے لیے، اس کی خوشنودی کے لیے، اس کے حکم کے مطابق جو کچھ تم کرو گے تو تمہیں وہاں پر وہ ملے گا۔ اگر دنیا کے اندر کسی غریب کی، کسی نادار کی، کسی بیوہ کی، کسی یتیم کی مدد کرو گے، اللہ رب العزت کے راستے کے اندر خرچ کرو گے، زکوٰۃ دو گے، صدقہ خیرات دو گے، تو وہ سب تمہیں وہاں پہ مل جائے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلاؤ گے، کسی بیمار کی بیمار پرسی کرو گے تو اس کا اجر وہاں پہ تمہیں ملے گا۔ اور صرف اتنا ہی نہیں ملے گا، بلکہ فرمایا کہ
من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کئی گنا بڑھا کر کے اللہ تبارک و تعالی وہاں پر دیں گے۔ اگر یہاں پر اللہ کے احکامات کی پابندی کرو گے، نمازیں پڑھو گے، روزے رکھو گے، زکوٰۃ دو گے، حج اگر فرض ہے تو حج کرو گے، اللہ کے احکامات کی تعمیل کرو گے، تو اس کے صلے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت اور جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ اور اگر ہم ایسا نہیں کرتے دنیا کی زندگی کے اندر، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جنت میں داخل نہیں ہو سکیں گے۔ آخرت کی جو زندگی، جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، اس کے لیے اگر ہم نے یہاں پہ کوئی تیاری نہیں کی، کوئی انتظام نہیں کیا، اور غفلت کے ساتھ ہم نے یہ زندگی گزار دی، تو اپنے آپ ہی کو دھوکہ دیں گے۔ جس طرح کہ شتر مرغ جو ہے وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ شتر مرغ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کوئی خطرہ دیکھتا ہے تو پہلے تو اس خطرے سے بچنے کے لیے تیزی سے وہ بھاگتا ہے اور بھاگتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن جب وہ خطرہ اس کے سر پر آ پہنچتا ہے تو وہ اپنے سر کو ریت کے اندر دبا دیتا ہے تاکہ نظر نہ آئے، اور وہ مارا جاتا ہے۔ اپنے سر کو ریت کے اندر چھپا لیتا ہے، سمجھتا ہے کہ خطرہ جو ہے وہ محفوظ ہو گیا، اس سے میں بچ گیا، حالانکہ وہ اپنے آپ کو دھوکہ میں مبتلا کرتا ہے اور اسی دھوکے کے اندر وہ مارا جاتا ہے۔ یہی حال ہمارے انسانوں کا ہے کہ ہم آخرت کو دیکھ نہیں رہے، اس لیے اس سے غافل ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ خطرہ ہی نہیں۔ تو فرمایا کہ خطرہ نہ دیکھنے سے خطرہ جو ہے وہ ٹل نہیں جاتا، بلکہ خطرہ ٹالنے سے ٹلتا ہے۔ خطرہ کے متعلق جو انتظام کیا گیا اس انتظام سے ٹلتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ آپ بیمار ہیں، آپ کو بخار ہے، تو اس بخار کو توڑنے کے لیے، اس بخار کو ٹالنے کے لیے، اس بخار سے بچنے کے لیے جو دوائی ہے وہ آپ کو استعمال کرنا پڑے گی، جو میڈیسن ہے وہ آپ کو لینی پڑے گی۔ ایسے ہی صرف تمنا سے کام نہیں چلے گا۔ اگر کوئی مصیبت آ گئی تو اس مصیبت کو دور کرنے کا جو طریقہ ہے، اس طریقے کو اختیار کرنا پڑے گا تاکہ وہ مصیبت دور ہو جائے۔ صرف خواہش کرنے سے، تمنا کرنے سے مصیبت دور نہیں ہوگی، اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا۔ تو ایسے ہی آخرت کے اندر اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں، راحت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو کامیاب ہونے کے لیے اور راحت حاصل کرنے کے لیے جو طریقے ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، ان طریقوں کو اختیار کریں گے تو ہمیں کامیابی ملے گی۔ اگر ان طریقوں کو ہم اختیار نہیں کریں گے اور صرف تمنا کریں گے تو تمنا سے آخرت کے اندر کامیابی حاصل نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر صاف صاف اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ دیکھو، اگر ایمان اور عمل صالح تمہارے نہیں ہیں تو تمہیں جنت نہیں ملے گی، اور ایمان اور عمل صالح ہے، اللہ کے احکامات کے مطابق تم چلتے رہے ہو، دنیا کے اندر اچھے اعمال کرتے رہے ہو، تو وہاں پر تمہیں اس کا انعام ملے گا اور خوب ملے گا، اس لیے کہ اللہ رب العزت سے بڑھ کر کوئی دینے والا نہیں ہے، وہ خوب دے گا، اور اتنا نہیں دے گا جتنا ہم نے کیا، بلکہ اپنی قدرت کے مطابق دے گا، اس سے کئی گنا زیادہ دے گا، لیکن دے گا تب جب کریں گے، جب اس دنیا کے اندر ہم آخرت کے لیے تیاری کریں گے۔ رب العالمین بڑے رحیم و کریم ہیں، اور اس نے بار بار ہمیں سمجھایا ہے، کتابیں بھیجی ہیں، نبیوں کو بھیجا۔ جس وقت سے آدم علیہ السلام اس دنیا کے اندر آئے، انسانیت کا سلسلہ چلا، اس وقت سے اللہ رب العزت نے انبیاء کا سلسلہ بھی ساتھ ہی چلا دیا، اور
24,000 کم و بیش انبیاء علیہ السلام آئے، مختلف علاقوں کی طرف، گاؤں گاؤں آئے، بستی بستی آئے، مختلف قوموں کی طرف آئے، اور برابر آتے چلے گئے، زمانہ بدلتا رہا، اور انبیاء علیہ السلام آتے رہے اور لوگوں کو سمجھاتے رہے۔ اللہ رب العزت کی رحم و کرم کی وجہ سے یہ سلسلہ انسانیت کی کامیابی کے لیے چلتا رہا، تاکہ یہ بندے آخرت کے اندر ناکام نہ ہوں۔ اللہ اپنے بڑوں بندوں پر بڑا ہی شفیق ہے، بڑا مہربان ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ میرے بندے کامیاب ہوں، بندوں پر اس کی اتنی رحمت ہو کہ دنیا میں بھی وہ آرام کے ساتھ زندگی گزاریں اور آخرت کے اندر بھی آرام سے رہیں۔ تو دنیا اور آخرت کے آرام کے لیے اللہ رب العزت نے بار بار انبیاء علیہ السلام کو بھیجا، رسولوں کو بھیجا، تاکہ وہ آ کر کے لوگوں کو سمجھائیں، ان کی رہنمائی کریں کہ دیکھو، ہوشیار ہو جاؤ، ہم تم کو یہ بتا دیتے ہیں کہ آخرت میں جو کامیابی ہے وہ اس طریقے سے ملے گی، یہ عمل کرو گے تو ملے گی، یہ نہیں کرو گے تو نہیں ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے، اس نظام کے اوپر چلو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اور اگر وہاں کی تیاری نہیں کرو گے، وہاں کے لیے اچھے اعمال کا توشہ ساتھ لے کر کے نہیں جاؤ گے، تو وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا۔ دنیا کے اندر تم کسی سے ادھار لے سکتے ہو، کسی سے قرض لے سکتے ہو، لیکن وہاں پر تمہیں کوئی ادھار بھی نہیں دے گا، کوئی قرض بھی نہیں دے گا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے فرمایا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، وہاں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، بلکہ وہاں تو حال یہ ہوگا يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، نہ ماں کچھ کر سکے گی، نہ باپ کچھ کر سکے گا، نہ بیوی کچھ کر سکے گی، نہ خاوند کچھ کر سکے گا، نہ بہن کچھ کر سکے گی، نہ بھائی کچھ کر سکے گا، نہ دوست احباب کچھ کر سکیں گے۔ کوئی کسی کا مددگار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکے گا، بلکہ ہر ایک کو نفسی نفسی پڑی ہوئی ہوگی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، صرف اپنا کیا ہوا ہی وہاں پر بھگتنا پڑے گا۔ یہاں جو کچھ کیا ہے تو اسی کو وہاں پر جو ہے بھگتنا پڑے گا۔ اسی لیے اللہ رب العزت کی طرف سے بار بار ڈرایا گیا کہ دیکھو، غفلت کے اندر مت رہنا، غفلت کے اندر مت رہنا، دیکھو بیوقوفی مت کرنا، آخرت کے لیے اچھے اعمال کرو۔ آخرت حق ہے، آخرت سچ ہے، آخرت کی زندگی حق اور سچ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے وہ نظام حق اور سچ ہے، تو اس لیے صرف یہ تمنا کرنا کہ اللہ غفور الرحیم ہے، کام چل جائے گا۔ اگر توشہ نہیں لے کر گئے، اگر یہاں سے اچھے اعمال کا تحفہ وہاں پر نہیں بھیجا، تو وہاں کچھ نہیں ملے گا۔ اس لیے فرمایا کہ ان الجنت قیعان، جنت کیا ہے؟ ایک چٹیل میدان ہے۔ دنیا میں جو عمل کرو گے اسی لحاظ سے تمہاری جنت وہاں پہ آباد ہوگی، جنت بنے گی۔ وہاں پر باغات لگیں گے، نہریں جاری ہوں گی، مکانات بنیں گے، محلات بنیں گے، اور معلوم نہیں کیا کیا چیزیں اللہ رب العزت تمہارے لیے بنا کر کے وہاں تیار کریں گے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ قیامت کا بڑا ہولناک منظر ہوگا، سارے انسان کھڑے ہوں گے، نہ وہ جھک سکیں گے، نہ وہ بیٹھ سکیں گے، نہ وہ لیٹ سکیں گے۔ سورج کی تپش اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ پسینوں کے اندر ڈوبے ہوئے ہوں گے، کالا پسینہ ہوگا، کوئی سایہ نہ ہوگا۔ یوم لا ظل الا ظل عرشک، سوائے اللہ رب العزت کی عرش عظیم کے سائے کے، اور عرش عظیم کا سایہ ان لوگوں کو ملے گا کہ جن کے متعلق پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا کہ 7 قسم کے لوگ جو ہے وہ عرش عظیم کے سائے کے اندر ہوں گے۔ سخت دھوپ ہوگی اور سارے انسان اللہ رب العزت کے سامنے حاضر ہوں گے، کھڑے ہوں گے، ہر ایک کو اپنے عمل کا جواب دینا پڑے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھیں گے کیا لے کر کے آئے ہو؟
بتاؤ تمہارا عمل کیا ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی آدمی کے ہاتھوں کو، پیروں کو اور جسم کو زبان دے دے گا، اور انسان کے جو اعضاء ہیں وہ بولیں گے۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما کانوا یعملون۔ اللہ، جس طرح آپ دیکھتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر، آج کے زمانے کے اندر سمجھنا کوئی مشکل نہیں ہے، جگہ جگہ لائیو ویڈیو جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں، سب کچھ سامنے آ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی اللہ رب العزت نے ہر ایک انسان کے ساتھ دو فرشتوں کو مقرر کر رکھا ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون۔ وہ ریکارڈ کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں دن کے اندر، پوری زندگی کے اندر وہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اور ہمارے یہ اعمال نامے تیار ہو رہے ہیں، ان کی ویڈیو بن رہی ہے۔ قیامت کے دن یہ ویڈیو لائیو چلا دی جائے گی، اور انسان کے ہاتھ، پاؤں اور اس کے اعضاء بولیں گے کہ اس انسان نے دنیا کے اندر یہ عمل کیا تھا، یہ عمل کیا تھا۔ ہاتھ کہے گا کہ اس نے یہ عمل کیا، پیر کہیں گے یہ کیا، سارے جسم کے اعضاء بول پڑیں گے۔ تو یہ آدمی اپنے اعضاء سے کہے گا وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا، کیوں تم میرے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ اعضاء کہیں گے قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَيْءٍ، کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زبان دے دی ہے تمہارا کچا چھٹا بتانے کے لیے، اس لیے ہم بتا رہے ہیں۔ وہ آدمی کہے گا کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، کاش ہم مٹی ہو گئے ہوتے۔ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کاش ہمارا وجود ہی ختم ہو گیا ہوتا۔ آدمی کے اعضاء گواہی کے طور پر کہیں گے کہ تمہیں جنت کے اندر کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ تم نے دنیا کے اندر کچھ کیا نہیں۔ اگر اچھا نامہ اعمال ہے تو آدمی دیکھ کر کے خوش ہوگا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ جن کو دائیں ہاتھ کے اندر اعمال نامہ ملے گا، وہ خوش ہو کر دوسروں کو دکھاتا پھرے گا، ہاؤم اقرؤوا کتابیہ، دیکھو یہ ہے میرا اعمال نامہ، اللہ رب العزت نے آج مجھے اس امتحان کے اندر کامیاب کر دیا۔ تو وہ وہاں پر منچاہی زندگی کے اندر ہوگا۔ تو اس لیے میرے معزز سامعین، میرے پیارو، اللہ نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے، اپنی کتاب کے ذریعے سے بار بار ڈرایا کہ آخرت کی تیاری کر لو، مرنے سے پہلے تیاری کر لو، یہاں دنیا کے اندر رہ کر کے وہاں کا سامان کر لو، وہاں اپنی راحت کے لیے سامان بھیج دو، تم جو یہاں کرو گے اللہ اس کو وہاں پہ تمہارے لیے پہنچا دے گا، اور جنت کے اندر اس کی وجہ سے تم داخل کیے جاؤ گے۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو وہاں وہ ساری چیزیں تمہیں ملیں گی جو تم نے یہاں سے بھیجی ہوئی ہوں گی۔ تو اس لیے ہم سب کو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ اللہ رب العزت کی رضا کیا ہے، اللہ رب العزت کی مرضی کیا ہے، کس چیز سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، کس چیز سے ہماری جنت بنتی ہے، کس چیز سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے، اور کن بدعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جانے کا خطرہ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے۔ ان چیزوں کو معلوم کرنے کی، علماء سے پوچھنے کی ضرورت۔ جو دین کی باتیں کہی جاتی ہیں، جو تحریروں کے ذریعے سے، تقریروں کے ذریعے سے علماء بتاتے ہیں، ان باتوں کو سیکھیں۔ اگر نہ بتائیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم خود معلوم کریں۔ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا کہ آخرت میں کامیابی یہاں کے عمل سے ملے گی، اور یہاں کی کوتاہی سے آخرت میں تباہی ہوگی۔
تو اس لیے ہمیں اتنی بات ضرور معلوم کر لینی چاہیے کہ ہمیں آخرت میں کن چیزوں سے کامیابی حاصل ہوگی اور کن کن چیزوں سے ہماری آخرت برباد ہو رہی ہے۔ اگر ہمیں کوئی بتانے والا نہیں ہے تو ہم خود جا کر کے پوچھ لیں کہ یہ مسئلہ کس طرح سے ہے۔ یہ کسی عالم کا، کسی واعظ کا، کسی مقرر کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ ہر ایک آدمی کا کام ہے، ہر ایک آدمی کا یہ ذاتی مسئلہ ہے۔ اگر ہم عمل کریں گے تو ہم کو فائدہ پہنچے گا۔ تو اس لیے جہاں پر دین کی بات جس مجلس سے، جس ذریعے سے بھی آپ تک پہنچے، اس کو غنیمت سمجھیں، اس سے فائدہ اٹھائیں، اور جن چیزوں سے، جن خطرات سے تمہیں آگاہ کیا جاتا ہے، ان خطرات سے بچنے کی کوشش کریں۔ جو فرائض بتائے جاتے ہیں ان کو اچھی طریقے سے کان کھول کر سنیں اور اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ عقل مندی کا کام یہ ہے کہ انسان کو جو خطرہ بتایا جائے اس سے بچنے کی کوشش کرے، مضرت سے، نقصان سے، خطرے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ سمجھداری کی بات ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جو سمجھدار لوگ ہیں وہی باتوں کو سمجھتے ہیں، اور جو بے وقوف ہیں وہ آنکھ بند کیے ہوئے ہیں اور بے وقوفی میں اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ بھلا کیا ہے، برا کیا ہے، تو وہ آخرت میں پریشان ہوں گے۔ آخرت کی پریشانی سے بچانے کے لیے یہاں پہ فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ جس کو موت سے واسطہ نہ پڑے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، جو بھی جاندار چیز دنیا کے اندر ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور مرنے کے بعد حساب کتاب ہونا بھی یقینی ہے۔ ہر چیز کے اندر شبہ ہے، لیکن موت کے اوپر کسی کو کوئی شبہ نہیں ہے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، کسی بھی مسلک سے ہو۔ اور موت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان مرنے کے بعد بس فنا ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، بلکہ موت کا مطلب انتقال ہے کہ ایک زندگی سے دوسرے زندگی کی طرف ہم منتقل ہو جائیں گے، دنیاوی زندگی سے عالم برزخ کی طرف منتقل ہو جائیں گے۔ تو اس لیے وہاں جا کر ہم اگر فکر کریں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ہو سکے گا، اس لیے کہ آخرت جو ہے وہ دار الجزا ہے، دار العمل نہیں ہے۔ عمل کی جگہ اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، وہاں جا کر کے ہم کچھ بھی اپنے لیے نہیں کر سکتے۔ تو آخرت کا معاملہ یہ ہے کہ ہم دنیا میں فکر کریں تو آخرت میں فائدہ ہوگا۔ دنیا میں کوتاہی کریں گے، غفلت کی زندگی گزاریں گے تو آخرت میں اللہ رب العزت ہمیں بچائے، محفوظ رکھے، اس کی سزا ملے گی۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو معلوم کرنا چاہیے، اور اہل علم سے، علماء سے پوچھنا چاہیے، کتابیں پڑھنی چاہیے، کیا چیز ہمارے لیے ضروری ہے، کیا چیز بہتر ہے، کیا چیز مناسب ہے، کیا چیز نامناسب ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے۔ تو فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم، اتنا علم ہر ایک مسلمان، مرد عورت کی ذمہ داری ہے کہ جس سے اسے حلال اور حرام کا پتہ چل جائے، جس سے اللہ کی رضا اور اس کی ناراضگی کے بارے میں پتہ چل جائے کہ کس بات سے اللہ رب العزت راضی ہوتا ہے اور کس بات سے ناراض ہوتا ہے، تاکہ ہم آخرت میں کامیاب ہوں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح بات سننے اور اس سے فائدہ اٹھانے اور اس کو آگے پھر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔